السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے میں تے میرا دل بر جانے کی قسط نمبر 22۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی ٹوٹل 25 ایپیسوڈ ہیں، تو کل تو اس کی 23ویں آئے گی اور پرسوں 24ویں، اور اس کے اگلے دن اس کی 25 ایپیسوڈ۔ تو یہ میرے خیال میں نیا ناول 8 تاریخ کے بعد ہی شروع ہوگا، لیکن وعدہ میں 6 تاریخ کا کر چکی ہوں، تو آئی ایم کنفیوز، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ اور ہاں، نئے ناول کے ساتھ نا ہم نے اپنا پرانا کامنٹ والا کمپٹیشن پھر سے اسٹارٹ کرنا ہے، جس میں ہم صرف 5 کامنٹ ہی کلیکٹ کیا کریں گے، سارے کامنٹس میں سے جو بیسٹ والے ہوں گے۔ تو کیونکہ پھر مقابلہ، اگر سارے کامنٹس دوں تو پھر مقابلہ نہیں ہوتا، تو مقابلہ کریں گے، ہم کریں گے، بالکل کریں گے۔ کمپٹیشن ہوگا گروپ میں بھی، یہاں پر بھی، اور ہم بہت مزہ کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو اسٹارٹ۔ میں تے میرا دل بچانے قسط نمبر 22، تحریر عریز شاہ۔ جی ہاں، میں عباس بات کر رہا ہوں، دوسری طرف سے سخت سی آواز سنائی دی، اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ کون بات کر رہی ہیں، بتائیں کیوں فون کیا آپ نے؟ وہ بڑے ہی پرسکون انداز میں بولا تو ولیل کو ایک لمحے کے لیے خوف نے آ گھیرا۔ مطلب وہ جان چکا تھا کہ جس آدمی کے پیچھے آج کل وہ لگا ہوا ہے وہ اسی کی بیوی ہے۔ ولیل نے بھی اس سے کچھ بھی نہ چھپانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیں، جو بات میں آپ سے کرنے والی ہوں وہ غور سے سنیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ یقیناً وہ غلط کام کرتے ہیں، اور میں انہیں اس کام سے روکنا چاہتی ہوں۔ تو اسی سلسلے میں میرے پاس کچھ ثبوت ہیں جو آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنی بات کہہ ڈالی تھی، جبکہ اس کی جلد بازی پر ردا نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کس قسم کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ مجھے، اور آپ یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں یہ بھی بتائیں۔ کیونکہ میں اپنے شوہر کو ان کاموں سے روکنا چاہتی ہوں، اور یہ ثبوت آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں، بلکہ کام ہی نہیں آ سکتے بلکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری شخصیات کے نام موجود ہیں جو ہمارے ملک کو بربادی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ صحیح، لیکن آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان ثبوتوں کے بدلے میں آپ میرے شوہر کا نام ان ساری چیزوں سے ہٹا دیں۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ تو آپ یہ ثبوت پہنچائیں گی کیسے؟ وہ جو پتہ نہیں اس کی طرف سے کس طرح کے جواب کی امید کر رہی تھی، اس کے سوال پر حیران ضرور ہوئی۔ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی، بتائیے آپ مجھے کہاں مل سکتے ہیں؟ میں ثبوت آپ تک پہنچا دوں گی۔ محترمہ، میں ایک سیکرٹ آپریشن پر کام کر رہا ہوں، فی الحال آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ ثبوت میرے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے میں آپ سے ضرور ملوں گا، لیکن اس کام میں آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ میں جس طریقے سے آپ سے وہ چیزیں لوں گا، آپ کو اسی طریقے سے مجھے دینی ہوں گی، وہ بھی جیسے کوئی پلان بنا رہا تھا۔ لیکن میرے شوہر کا نام ان سب چیزوں سے ہٹ جائے گا نا؟ اس نے امید سے پوچھا۔ جی بالکل، اگر وہ ثبوت میرے کام کے ہوئے تو، اگر وہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے تو آپ کو بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ جیسے ڈیل کر رہا تھا، میں کل آپ کو لوکیشن سینڈ کر دوں گا، باقی کی باتیں تبھی ہوں گی، اس نے کہہ کر فون اچانک بند کر دیا تھا، جبکہ ولیل فون کو دیکھتے ہوئے اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ رات کو اسے ایک لوکیشن سینڈ کر دی گئی تھی جہاں کل صبح اسے بلایا گیا تھا، ثبوتوں کے ساتھ، تو وہ پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ردا کو بلا لیا، کیونکہ وہ اکیلی جانے میں ڈر رہی تھی۔ ولیل، میرے خیال میں تمہیں یہ ثبوت اس طرح سے کسی کے بھی حوالے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں کیا پتا یہ آدمی سچ میں اتنا اچھا اور ایماندار ہے بھی یا نہیں، یہ نہ ہو کہ ہم یہ ثبوت کسی غلط ہاتھ میں پہنچا دیں۔ ردا کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ جس آدمی سے فون پر ان لوگوں نے بات کی تھی وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ دیکھو ردا، میں نے خود اس سے بات کی ہے اور میں نے اس سے ڈیل کی ہے۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ میں یہ سارے ثبوت اس کو بس اسی کنڈیشن پر دوں گی جب وہ کیان کا نام ان سب چیزوں سے ہٹائے گا، اور جس طرح کیان اس آدمی سے خوفزدہ تھے، تم خود ہی اندازہ لگا سکتی ہو کہ یہ آدمی کتنا ایماندار ہو سکتا ہے۔ اور وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی، اور کیمرے کے ساتھ کچھ پیپرز ایک بیگ میں ڈال کر اٹھائے ہوئے سب سے چھپ کر اس کے گھر سے نکلی تھی۔ یہ کیسی ویران سی جگہ ہے؟ میں نے تمہیں یہاں پر
اس نے تمہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے، پلیز اب بھی وقت ہے، ردا اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ کافی سہمی ہوئی تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر وہ نمبر جگمگا رہا تھا جسے انہوں نے فون کیا تھا۔ ولیل نے دیر نہ کرتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ ایک تو اس کا ایسی ویران جگہ پر بلانا ان دونوں کو سمجھ نہ آیا تھا، اور اب وہ اسے یہاں سامنے آنے کے بجائے فون کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون اپنے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ جی انسپکٹر عباس، میں یہاں اس جگہ پر پہنچ چکی ہوں جہاں آپ نے بلایا تھا۔ بتائیں آپ کہاں پر ہیں؟ میں سارا سامان لے آئی ہوں۔ اس نے ایک نظر اپنے بیگ پر ڈالی اور اسے مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے بتایا۔ وعلیکم السلام۔ سارا سامان وہاں سائڈ پر بنی سیڑھیوں پر رکھ دیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی نظر میں آئیں، اور اس وقت میں خود ایک سیکرٹ آپریشن پر ہوں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی کی نظر میں آؤں۔ کوئی غلطی مت کیجیے گا مسز کیان، ورنہ یہ ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ولیل آگے پیچھے سیڑھیاں دیکھنے لگی تھی جو اسے تھوڑے ہی آگے نظر آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس طرف آتے ہوئے بیگ کو وہاں رکھ دیا تھا۔ ولیل نے اس کے کہے کے مطابق بیگ وہیں سیڑھیوں پر چھوڑا اور ردا کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ردا اب تک اسے منع کر رہی تھی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ولیل کو تو یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے کیان انسپکٹر عباس سے خوفزدہ ہو کر بات کر رہا تھا، مطلب صاف تھا کہ انسپکٹر عباس کوئی معمولی چیز نہیں تھا۔ ردا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، جو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، جو ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ردا خاموش ہو گئی تھی لیکن پرسکون نہیں۔ وہ گھر واپس آئی تو کیان پورے کمرے کو الٹ پلٹ کیے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کمرے سے میری چیزیں چوری ہوئی ہیں، میرا بہت ضروری سامان تھا، تمہیں کسی پر شک ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا جیسے اسی پر شک ہو۔ نہیں، مجھے کسی پر شک کیوں ہوگا؟ میں تو ردا کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، مجھے کیا پتا کمرے میں کون آیا اور کون نہیں۔ اس نے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھو ولیل، تمہیں کچھ بھی پتا ہے تو بہتر ہے کہ مجھے بتا دو، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ وہ التجا کر رہا تھا جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گئی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ فون لیے وہ بالکنی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ولیل اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے پانی کے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر پینے لگی، جبکہ اس کے سارا دھیان کیان کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے گھر سے وہ ساری کلپس کیسے چوری ہو گئی؟ کیمرہ بھی غائب ہے، انسپکٹر عباس تک وہ سب کیسے پہنچا؟ سر آپ میری بات تو سنیں، میں جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ وہاں میں نہیں جانتا کہ وہ سب کچھ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گا؟ میں نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا۔ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ سب انسپکٹر عباس کے پاس کیسے پہنچا۔ پلیز آپ فکر نہ کریں، سب کچھ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ سب کچھ آپ کو دے کر آپ سے پیسے لینے والا تھا۔ میرے لیے یہ کسی جیک پاٹ سے کم نہیں تھا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ وہ سب اس کے پاس کیسے پہنچ گیا۔ میں آپ کو بے وقوف لگتا ہوں کہ اتنی دولت چھوڑ کر یہ سب کلپ میں پولیس کے حوالے کر دوں گا؟ میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، ہم مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ بالکنی کی طرف سے نکلتے کمرے کی طرف آیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کیان؟ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کی پریشانی سے وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ ان لوگوں کو خبر مل چکی ہے کہ وہ سارے ثبوت انسپکٹر عباس تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے کمرے سے میری ساری چیزیں چوری کر کے پولیس تک پہنچائی گئی ہیں، اور اگر ان سب میں تمہارا ہاتھ ہوا نا ولیل، تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ اپنے شک کو زبان دیتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ولیل بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کیان ساری رات گھر واپس نہ آیا تھا، نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ ولیل تو ٹینشن سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سو سکی تھی۔ اسے اب تک گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے اب تک وہ کہاں رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماما بابا بھی بہت پریشان تھے اور جانے سے پہلے آج بتا کر بھی نہیں گیا تھا کہ وہ رات کو گھر واپس نہیں آئے گا، اور اس کا پریشانی سے گھر سے جانا گھر والوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا۔ وہ رات ساری اس کا فون ملاتی رہی اور اس پر کسی مصیبت کے نہ آنے کی دعائیں مانگتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر واپس روم میں آئی ہی تھی کہ باہر سے ماما کی آواز سنائی دی۔ ان کے گھبرانے پر وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ لانچ میں تھی جہاں ٹی وی پر ایک نیوز چینل چل رہا تھا کہ کل رات نشے کی حالت میں کچھ لوگوں کی ویڈیوز چینل پر نشر کر دی گئی ہیں
جس میں بہت بڑے سیاستدانوں کے نام شامل ہیں۔ بہت بڑے بڑے سیاستدان اور نامور شخصیات اس وقت ٹی وی پر نازیبا حالت میں خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ یہ ساری کلپس وہی تھی جو وہ عباس کے حوالے کر کے آئی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ عباس اس پر اتنا جلدی کام کرے گا اور وہ ان سب لوگوں کو گرفتار کر لے گا، لیکن اس کے لیے شاکنگ بات یہ تھی کہ عباس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، بلکہ ان سب لوگوں میں کیان کا نام بھی شامل تھا اور اسے بھی کل رات سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ جان کر ولیل کی غصے سے حالت خراب ہونے لگی تھی۔ انسپکٹر عباس کو اس نے وہ سارے ثبوت اس لیے پہنچائے تھے تاکہ وہ کیان کا نام ان سب چیزوں سے ہٹا دے، لیکن اس کا نام ہٹانے کی بجائے اس نے کیان کو بھی مجرم ثابت کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر مسلسل فون ملانے لگی۔ وہ مسلسل کال جانے کے باوجود بھی دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا اور پھر آخرکار 2 گھنٹے ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے انسپکٹر عباس کو فون اٹھانے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ السلام علیکم۔ جی محترمہ، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے وہی سرد اور سخت لہجہ۔ دھوکے باز، ذلیل انسان، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے شوہر کا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا اور تم نے میرے ہی شوہر کو گرفتار کر لیا اور ان سب چیزوں میں شامل کر دیا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو ان سب چیزوں سے باعزت بری کیا جائے گا، ان کا نام کہیں پر نہیں آئے گا، تو اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود انسان مسکراتے ہوئے اپنی کرسی پر پرسکون بیٹھا تھا۔ ان سب چیزوں میں آپ کے شوہر کا نام شامل ہوتا ہے محترمہ، کیونکہ وہ بھی ان سب کاموں میں شامل تھے اور میرے لیے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جتنا قصوروار وہ ہے اسے اتنی ہی سزا ملے گی۔ ہاں، لیکن آپ نے اس کیس میں میری بہت مدد کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آگے زندگی میں آپ کو کہیں پر میری مدد درکار ہو تو ضرور یاد فرمائیے گا۔ خدا حافظ۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ ولیل کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے ردا کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی، اس طرح اسے کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کیان کہ تم اتنا گھٹیا اور ذلیل کام کرتے ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ تم اپنے ہی ملک میں رہ کر اپنے ہی ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے بیٹھے ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے اس نوجوان نسل نے تمہارا کہ تم اتنا گر گئے؟ بابا اور وہ اس کے ساتھ جیل کے کمرے میں بیٹھے تھے، جہاں سامنے کرسی پر کیان کو بٹھایا گیا تھا۔ بابا سوری، اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بولا تو بابا غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی نا؟ وہ بابا کے پیچھے جانے ہی والی تھی کہ اس کے کہنے پر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ساری چیزیں انسپکٹر عباس تک تم نے پہنچائی تھی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس دفعہ ولیل انکار نہیں کر پائی تھی۔ اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کا نام کہیں پر نہیں آنے دے گا، وہ آپ کو بچا لے گا، لیکن سب کچھ خراب ہو گیا۔ اس نے آپ کو ان سب چیزوں میں پھنسا دیا۔ کیان، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیل وہی کرسی پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو کیان بنا کچھ بولے اٹھ کر انسپکٹر کے ساتھ واپس چلا گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا، ان میں سے تقریباً 75% لوگ پکڑے گئے تھے، ان کے اڈوں کے بارے میں پتہ لگا لیا گیا تھا۔ پولیس تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ باقی لوگوں کے بارے میں ابھی پتہ لگایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ بھاگ چکے تھے اور کچھ لوگ نہ جانے کہاں روپوش ہو چکے تھے۔ یہ بہت بڑا گینگ تھا، اندر ہی اندر برے طریقے سے یہ لوگ اپنی ہی نسل کو برباد کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ پاکستانی تھے جن کا تعلق بڑے بڑے سیاسی گینگ سے تھا۔ ہر نیوز چینل پر وہی کلپس چلائی جا رہی تھی جو اس نے انسپکٹر عباس کو دی تھی۔ انسپکٹر عباس کا نام ہر جگہ لیا جا رہا تھا، اس کی بہادری کے قصے سنائے جا رہے تھے، جبکہ اس کا نام سنتے ہی ولیل کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ ایک بہت ہی دھوکے باز شخص تھا۔ بے شک وہ اپنے ہی ملک کے لیے ایک اچھا آفیسر تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے بہت بڑا فراڈ کیا تھا۔ کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ اور کب تک تو یہاں اندر بند رہے گا؟ وہ اس سے ملنے آیا تو اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر اچھا خاصا پریشان ہوا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ آج یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ بھاگ کر ان لوگوں کا ارادہ
باقی گندی مچھلیوں کے پاس جانے کا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی یہاں سے نکلوں گا۔ اس نے بڑے ہی سکون سے اسے ان لوگوں کے بھاگنے کی پلاننگ بتائی تھی۔ کیا مطلب تیرا؟ وہ لوگ یہاں سے بھاگنے والے ہیں؟ ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ سادان الرٹ ہوا تھا جبکہ وہ مسکرا دیا۔ نہیں، ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کے بھاگنے میں ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ یہاں سے سیدھا باقی مجرموں تک جائیں، اور پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گا، ایک ایک کر کے یہاں لاؤں گا، اور اب تک انہوں نے ہماری جتنی نسل برباد کی ہے سب کا حساب لوں گا۔ وہ عزم کے ساتھ بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ گھر والے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ بھابھی تو رو رو کر اپنا حال بگاڑے ہوئے ہیں۔ میں گیا تھا کل ان سے ملنے کے لیے۔ انکل تو اتنے کمال کے آرٹسٹ ہیں کہ حد نہیں، اتنے سکون سے ڈرامے کر رہے تھے۔ آنٹی کافی پریشان ہیں، شاید ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی تیرا جیل میں رہنا ہے۔ اور بھابھی بیچاری کو کوئی کیا ہی کہے، انہوں نے تو کمال کر دیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بہادر ہوں گی۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا جبکہ اس نے مسکرا کر دانت وصول کی تھی، جیسے اس کا یہ کام ولیل نے نہیں بلکہ اس نے خود سر انجام دیا ہو۔ آخر بیوی کس کی ہے؟ میں نے کہا تھا نا وہ اس نیک کام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، بس بے وقوف بہت ہے۔ فون پر میری آواز پہچان نہیں پائی۔ اس بیچاری نے مجھے بچانے کے لیے مجھے سے ڈیل کیے جا رہی ہے یہ سب کچھ ہم بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تو نکل، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو سادان نے اگلے ہی لمحے باہر کا راستہ پکڑ لیا تھا، کیونکہ یہاں تک اتنی آسانی سے آنے کے بعد وہ پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے رو رو کر اپنا حال بگاڑ رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ کیان کو ان سب چیزوں سے نکالنے کے چکر میں وہ اسے جیل میں پھنسا چکی تھی۔ بیٹا تم اب تک یہاں بیٹھی رو رہی ہو، میری جان کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ایسے تمہاری حالت اور بگڑ جائے گی۔ ماما کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ ماما مجھے بھوک نہیں لگی، آپ پلیز کسی سے بات کریں نا کہ کیان کو جیل سے نکلوائیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے ایک بار پھر سے رونے لگی تو ماما نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹا تم گھبراؤ مت، مجھے یقین ہے میرے کیان نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد واپس آ جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے سمجھا رہی تھی جبکہ اس کا رونے کا شغل اب تک جاری تھا۔ سارا انتظام ہو چکا ہے، ہم لوگ اس پچھلے رستے سے جیل سے بھاگیں گے، یاد رکھنا کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سے بھاگتے ہی ہم ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے، وہاں پر ہمارا ایک آدمی ہمیں دبئی بھیجنے کا سارا انتظام کر چکا ہے۔ ہم راتوں رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے اور دبئی سے ہم لوگ اپنی شناخت بدل کر الگ الگ ملک میں روپوش ہو جائیں گے۔ جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم پاکستان واپس آئیں گے اور اپنا کام یہیں سے شروع کریں گے۔ پلان تو زبردست ہے تم لوگوں کا، لیکن میں اپنی فیملی کو کہاں سے انفارم کروں گا؟ وہ پریشانی سے ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا جو یہاں سے بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھے۔ پریشان مت ہو، ابھی تو بتایا کہ فیملیز کو کچھ دنوں کے اندر بتا دیں گے، فی الحال تو ہم آج رات یہاں سے بھاگ جائیں گے، جس کے لیے مکمل تیاری ہو چکی ہے، تم بس اپنی تیاری کر لو۔ وہ پرسکون انداز میں اسے اپنا پلان بتا رہے تھے جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صبح سے ہی وہ سادان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سادان نے کہا تھا کہ آج وہ کیان کی بیل کے لیے کچھ لوگوں سے بات کرے گا۔ شاید وہ کسی اچھے وکیل کا انتظام کر رہا تھا اسے جیل سے نکلوانے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کے آتے ہی اس نے جو خبر انہیں سنائی تھی وہ ان سب کے لیے کافی حیران کن تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سادان کے آنے کی خبر سن کر باہر آ رہی تھی جب اسے بابا کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ جی انکل، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے میری کوئی بات نہیں مانی اور جیل سے بھاگ گیا، اور جیل سے بھاگ کر اس نے خود پر لگائے الزامات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ اب ہم اسے بچانے کے لیے شاید کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ انہیں بتا رہا تھا جبکہ وہ پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا تھا کہ اس کا دماغ بری طرح سے گھوما تھا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔